محترم علماء ذوی احترام و حضور سید فرید صاحب اللہ اور معزز عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الموعد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے ایمان اور عقیدہ کا ثبوت دیتے ہوئے شہنشاہ بطحا فخر کون و مکان شفیع عاصیاں ہادی انسجاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ غلامی بشکل درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین ذوی احترام، آج کی یہ مختصر مگر بہت ہی جامع محفل، جس کے مخاطب طلباء و طالبات و علماء کرام، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے جملہ ممبران کو کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں سے بہت بڑی
خدمت لینے کے لیے آپ سب کو تیار کر دیا ہے، اور یہ مدرسہ حضرت حافظ قاری محمد عارف صاحب قبلہ کی رہنمائی میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آج میں اپنے کمیٹی کے کچھ ممبران ہیں اور معزز مہمان ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، ہم لوگ جس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اسی ایک مذہب امن و سلامتی کی تبلیغ کے لیے، اسی ایک مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سارے نبیوں کا مذہب ایک ہے، سارے نبیوں کا ماہم ایک ہے، سارے نبیوں کا طرز حیات ایک ہے، سارے نبیوں کا مقصد ایک ہے، سارے نبیوں کا مطلب ایک ہے۔ اسی لیے قرآن کریم انبیاء و مرسلین کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، اے میرے بندو تم ہمارے نبیوں اور رسولوں میں تفریق مت کرنا، الگ الگ مت بانٹنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو بنیادی عقیدہ فراہم کیا جاتا ہے وہ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انسانوں کی انجمن میں ہدایت ربانی کا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت سے شروع ہوتا ہے، اور نبوت و رسالت کی آخری کڑی کے روپ میں اس دنیا میں خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ رسول و نبی نہیں آئیں گے مگر جو ان کی ذمہ داری تھی تبلیغ رسالت، ان کی ذمہ داری، تو رسول و نبی نہیں آئیں گے مگر تبلیغ رسالت کا کام جاری رہے گا۔ جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے آدم علیہ السلام کی آدمیت آئی تھی، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے نوح علیہ السلام کی شجاعت اور نبوت آئی تھی، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت آئی تھی، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت آئی تھی، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار آیا تھا، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال نمودار ہوا تھا، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام کی رافت آئی تھی، جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جمال نمودار ہوا تھا، اسی دین کا اتمام اور کمال ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔
اور پورے کمال کے ساتھ ان کی ذات پر یہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کی شریعت قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے کافی ہے، اور یہی شریعت تمام عالم کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امتیں ہیں، ایک امت کا نام ہے امت اجابت، دوسری امت کا نام ہے امت دعوت۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسے امت اجابت کہتے ہیں، اور جس تک کلمہ حق اور شہادت حق کی دعوت ابھی باقی ہے، اور امت اجابت کا یہ فریضہ ہے کہ امت دعوت کے پاس داعی کی حیثیت سے جا کر اپنے مدعو کا دل جیتے اور اپنے مدعو کو کنونس کریں۔ حضرات گرامی، میں تمیزی خاکہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسانوں کو کن چیزوں کی ضرورت تھی کہ جن کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے کلمہ حق کا نعرہ بلند کیا، آدم علیہ السلام سے اس دین کا کام شروع ہوتا ہے، تبلیغ کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچنے کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب جب نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا تو یہ دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اب آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام سے لیا جاتا تھا وہی کام میری امت کے علماء اولیاء صلحاء کریں گے۔ اب ذرا اور آپ کو قریب سے سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام پیرلل چلتے رہے، تابعین کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، علماء مقلدین کا دور آیا۔ ان تمامی کا جب دور آیا تو اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ پر ہمیشہ نظر رکھی، اس لیے کہ اسلام کا پیغام اس قوم پر دینا فرض ہے۔ جس قوم نے اس کلمے کو پڑھا ہے اور اس کلمے کو عام و تام کرنے کی ذمہ داری رسول پاک اور ان کے خدا کی طرف سے اس مسلم امہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اس مسلم امہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کنتم خیر امہ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت کا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت کا کام ہے کہ سماج میں بھلائیاں پھیلاتے رہو، جو کام کرنے کا حکم تمہارے رب نے دیا ہے وہ خود کرو اور دوسروں کو کرنے کا حکم دو۔ جس کام سے تمہارے رب نے روکا ہے، تمہارے رسول نے روکا ہے، اس سے خود بھی باز آ جاؤ اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھو۔ تو بات تو ٹوک طور پر ہمارے سامنے آئی کہ ملت اسلامیہ کا کام ہے بھلائی کا پرچار و پرسار، ملت اسلامیہ کا کام ہے برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی محنت و مشقت، مگر اس سلسلے میں یہ کام کرے گا کون؟ بھلائی کا کام وہی کرے گا جو بھلائی کی ڈیفینیشن کو سمجھے گا، برائی سے وہی روکے گا جو برائی کے عذاب سے علم قرآن اور علم حدیث کی روشنی میں باخبر ہوگا۔ تو ہم میں یہی وہ گروہ ہے جو عملاً اس ذمہ داری کے منصب پر رکھا گیا ہے کہ یہ علماء کا گروہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے سلف کی روایات سے مربوط ہو کر اگلی قوموں تک اس امانت کو بڑھاتے چلے جائیں، اور آنے والے دور میں ہر مقام پر رسول پاک کے ایسے قلعے، مدرسے اور جامعات کی شکل میں تعمیر کریں جن سے نکلنے والے علماء ہر دور میں نسلن بعد نسلن اور قرنن بعد قرنن اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اے لوگوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری دے دیا کہ آنے والے دور میں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ مدرسے کس لیے
ہوتے ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آج میں مدرسے کی ضرورت اور اہمیت کو آپ کو سمجھاتا ہوں. آج چاروں طرف سے دشمنان اسلام اس طرح سے اس ناپاک صحیح کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے. اور اے لوگوں، امام بخاری اتنے بڑے اللہ کے ولی، کتاب اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ کسی کتاب کو ملا ہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اس کے بعد امام مسلم کی مسلم شریف ہے. اتنا بڑا درجہ ملا اور اتنی محنت انہوں نے کیا بخارا شہر کے اندر، مگر آج اس شہر میں صحیح سے کلمہ پڑھنے والے نہیں ملے، اس لیے کہ وہاں پہلے مدرسے ختم کیے گئے. اس لیے مدرسوں کو بند کرنے کی جو سازش یہاں بھی رچی جا رہی ہے. اے لوگوں، اگر دین کو مٹانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، دین خود بخود مٹ جائے گا. بخارا شہر میں آج صحیح سے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ امام بخاری کا شہر، ارے جس کی حدیث جنہوں نے بغیر وضو کے کبھی ایک حدیث بیان نہیں کیا، اتنا بڑا مرتبہ، آج وہاں سے اسلام کو مٹایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مدرسے بند کرائے گئے. تو اے لوگوں، مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مدرسے ظلم سے روکتے ہیں، مدرسہ بےایمانی سے روکتا ہے، مدرسہ شراب نوشی سے روکتا ہے، مدرسہ جھوٹ سے روکتا ہے، مدرسہ مکاری سے روکتا ہے، مدرسہ عیاشی سے روکتا ہے. اس لیے ٹیررسٹوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ کرکری بن کر مدرسے کھٹکتے رہے. سب سے پہلے انہوں نے نشانہ بنایا مدرسوں کو، یہ مدرسے آتنکواد کے اڈے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. مگر اے لوگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری قوم ذمہ داری کے ساتھ سمجھ نہیں ہوتی، آج اگر ہم اتنا زیادہ پیسہ اگر دوسرے چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، اگر ہمارا پیسہ اس مدرسے پر خرچ ہوا ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج تم دنیا کے اندر کسے بہتر کہتے ہو؟ جو ڈی ایم بن جائے وہ سب سے بہتر ہے، جو پولیس ادھکاری بن جائے وہ سب سے بہتر ہے. اے لوگوں، دنیا کی نظر میں یہ لوگ ضرور بہتر ہیں، مگر اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو پڑھے قرآن اور پڑھائے قرآن، جو سیکھے قرآن اور سکھائے قرآن. تو اس مدرسے میں کیا ہوگا؟ اے کمیٹی کے جملہ ممبران، یاد رکھیے گا ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہوگی. اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس سے اوپر کی آیت پڑھتا ہوں يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. ایک دن آئے گا جس دن تمہاری سڑی گلی ہڈیوں کو تمہارا پروردگار پھر سے اکٹھا کرے گا. اس کے بعد سڑی گلی ہڈی اکٹھا ہوگی، پھر پروردگار کے سامنے انسان ہوگا، انسان کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا. اور اس کے بعد انسان جب اپنی ایسی صورت میں اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا، زمین پہلے فیصلہ سنانے لگے گا کہ اب جہنم کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ ہم تمامی تر لوگوں کو ایک دن خدا کی بارگاہ عدالت میں جا کر جواب دینا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہلاکت سے بچانے کے لیے مکے کی سرزمین پر عقیدے کی مقدس تعلیم دے کر بدعقیدگی سے انسانیت کے لیے نجات کا راستہ کھولا. اب جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، فلسفہ ما بعد الموت پر اس کا پکا یقین ہو گیا، اور یقین محکم کی منزل سے جب انسان گزرا اور اس یقین محکم ہی کی برکت تھی کہ بڑے سے بڑے مسائل صحابہ کرام جھیل گئے. مکے کی سرزمین پر منافقین نے جنم نہیں لیا تھا. مکے کی سرزمین پر مومنین کو جب تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اس کا سابقہ مشرکین کی طرف سے ہو رہا تھا. مگر مدینہ جانے کے بعد حالات میں کچھ تغیر آیا، کچھ تبدیلی پیدا ہوئی. 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں ہمیں زندگی کے 2 رخ عطا کیے جاتے ہیں. مکی زندگی میں یقین و ایمان اور مدنی زندگی میں عمل و اخلاق. مکی زندگی میں جب عقیدے کی زمین بہتر بنا دی گئی تو ایک پختہ زمین، ایک زرخیز زمین تیار ہوئی جس پر اعمال صالحہ کے پھل اور اس کا بیج اس کے سینے میں اتار دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ عالم وجود میں تاریخ کے طبعات پر چمکنے لگا. حضرات گرامی، میں آپ کو بڑی قریب سے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو ایک کام آپ شروع کر رہے ہیں، آج مدرسے کی جو تعلیم کا افتتاح ہے، اور اس موقع پر میں آپ کو
काबिल मुबारकबाद भी समझता हूँ कि ऐ लोगों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या हम जितना काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, आज कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर कोई काम आने वाला नहीं है कब्र के अंदर। तो मरने के बाद काम क्या आएगा? ऐ लोगों, जरा आइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु। ऐ लोगों, एक दिन तो आएगा जब इंसान खत्म हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, इंसान दुनिया से चला जाएगा, तो उसके सारे अमाल का सिलसिला रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर वो मुसलमान नमाज का पाबंद था, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ नमाज का सवाब रुक गया। मिसाल के तौर पर अगर वो मुसलमान पाबंदी के साथ ज़कात अदा करता था, जैसे उसका इंतकाल हुआ ज़कात का सवाब रुक गया। हज करता था, जैसे उसका इंतकाल हुआ इसका सवाब रुक गया। सदका करता था, यानी ये चीजें एक दिन रुक जाएंगी, मगर बाकी रहने वाली क्या चीज है? ऐ लोगों, यही तुम्हें बताने आया हूँ। 3 चीजें बाकी रहेंगी, इल्ला मिन सलासतिन। आका फरमाते हैं इंसान तो मर करके चला जाएगा, मगर अगर 3 काम करके गया है तो वो तो कब्र में पहुंच जाएगा, मगर जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी क़यामत तक अल्लाह उसको कब्र में राहत और आराम की सुकून की नींद अदा करता रहेगा। अब कौन सी चीज है? सबसे 1 नंबर पर आका फरमाते हैं इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। नंबर 1 पर अगर मरने वाले ने सदक़े जारिया किया है। ये सदक़े जारिया क्या चीज है? यही मदरसा चलाना तो सदक़े जारिया है। ऐ लोगों, बहुत सारे जायदाद तुमने खरीदी होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी होगी और बहुत सारे खर्चे किए होंगे। एक दिन आएगा जर्रा बराबर अगर रात की तारी मिट्टी में तुमने अगर भलाई की होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी उसका अज्र देगा, और अगर रात की तारीकी में तुमने छोटे से छोटा गुनाह किया होगा तो नामे अमाल की वो बुराई भी तुम्हारे सामने रखी जाएगी। आपके सारी चीजें आपके सामने होगी। तो अगर उसने सदक़े जारिया किया है तो सारी चीजों का हिसाब होगा, मगर वो तो चला गया है। मगर ये जब तक रहेगा, ये मदरसा और मस्जिद जब तक कायम रहेगी, लोग आते रहेंगे, क़यामत तक उसको सवाब मिलता रहेगा। अब सुनो, दूसरे नंबर पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और इल्मिन युंतफ़उ बिही। ऐ लोग, या तो ऐसा इल्म छोड़ करके मरा, अरे मदरसे से बढ़कर इल्म कौन होगा? यहाँ तो इल्म पिलाया बल्कि पढ़ाया जाता है। दिन रात यहाँ पर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं मदरसों के अंदर गूंजती है। अरे जिसने मदरसे में अपनी मेहनत और अपनी जान की बाजी लगा दिया, और इन बच्चों के लिए ये मेहमान रसूल हैं, इनका भी मर्तबा भी बताऊंगा, मगर सबसे पहले अपना मर्तबा समझिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा है अगर इनमें दीन छोड़ करके मरा है तो वो तो चला जाएगा, मगर इससे जितने लोग फायदा हासिल करते रहेंगे। एक बच्चा यहाँ से पढ़ करके जाएगा, वो दूसरी जगह पढ़ाएगा, वो तीसरी जगह पढ़ाएगा, तो ऐ लोगों, ये सवाब किसको मिलेगा? यहाँ से जो बच्चा पढ़ करके जाएगा, क़यामत तक उस मिंबरान को जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक उनको सवाब अता करता रहेगा। और सुनो, तीसरे नंबर पर अव्वलदिन सालिहिन यदूला। ऐ लोगों, अपनी औलाद को नेक बनाओ। मेरे आका फरमाते हैं नेक औलाद, आका फरमाते हैं मरने वाले ने अगर नेक औलाद छोड़ी है तो वो नेक औलाद वो तो चला जाएगा मर करके। वो नेक औलाद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठा करके कहेगा, ऐ या अरहमर राहिमीन, ऐ मेरे मालिको माबूद, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। इधर हाथ उठाएगा, परवरदिगार की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों, इसके माँ बाप से अज़ाब फौरन उठा लो, इसलिए कि जिसका बच्चा मुझे बार बार रहमान और रहीम कह रहा हो, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसके माँ बाप को अज़ाबे कब्र दिया जाए। ऐ लोगों, ये है इस्लाम और ये है मदरसा की तालीम। अब होगा क्या? ये बच्चे अगर एक